اور حقیقت پہ مبنی حقائق سامنے لانے پر جو پاکستان کے میڈیا نے اس وقت نہ صرف انڈین میڈیا کو بیک فٹ پہ ڈالا ہے بلکہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھارت کے اندر بھی مودی اور اس فالس فلیگ آپریشن پر شدید تنقید ہو رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے میڈیا کی وہ زبردست رپورٹنگ حقیقت پر مبنی چیزیں سامنے لانے پر ہے۔ میں پاکستان کے میڈیا کو خصوصاً سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس زبردست پہلے راؤنڈ میں پاکستان نے اور پاکستان کے میڈیا نے بھارتی میڈیا اور بھارتی سوشل میڈیا کا جھوٹا پراپیگنڈا کو شکست دی ہے۔ اس وقت جو پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن ہوا، وہ مودی نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا۔ اس کی سیاسی زندگی میں اگر ایک بات دیکھی جائے جو نمایاں ہے، جو کامن ہے، تو وہ مسلمان دشمنی ہے۔ گجرات کے ہنگاموں سے لے کر بابری مسجد سے لے کر کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنا ہو یا اس سے پہلے اسی طرح کی اور وارداتیں، اس میں اگر کوئی ایک چیز نمایاں ہے تو وہ مسلمان دشمنی ہے۔ ساری سیاست مذہبی انتہا پسندی پر، مسلمان دشمنی پر۔ جب بھی موقع ملا وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا یا بھارت کا وزیر اعظم، قانون سازی ہوئی تو مسلمانوں کے خلاف، کوئی زیادتی اور ظلم ہوا تو مسلمانوں کے خلاف، اور جہاں بھی گجرات سے لے کر کشمیر تک اسی طرح اپنے بیانیے اور اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے یہ مذہبی انتہا پسندی اور مسلمان دشمنی کو استعمال کرتے رہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، اور حضرت قائد اعظم کے دو قومی نظریے کی جو بات ہے آج وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ایک ایک چیز حقیقت ثابت ہو رہی ہے کہ ہم دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ ہماری ہر چیز، روایات ہوں، ہماری ثقافت ہو، ہماری ہر چیز ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ اور دو قومی نظریہ آج بھارت میں مسلمانوں پر جو زمین تنگ کی گئی ہے اس کے بعد اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس دو قومی نظریے پر حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. اور یہ جو ابھی آپ نے سنا اسی الفاظ کو آرمی چیف نے دہرایا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ پاکستان نہ بنتا تو آج پاکستان کے مسلمان بھی اسی طرح ان پر زمین تنگ ہوتی جیسے آج بھارت کے مسلمانوں پہ ہے۔ نہ انہیں زندہ رہنے کا حق ہے، نہ ان کے لیے کوئی قانون میں یا حکومت کوئی آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ پچھلی لگاتار 3 حکومتوں نے، مودی کی حکومتوں نے جتنی قانون سازی کی مسلمان دشمنی پر بیسس کی، جس میں آپ اس طرح کے فالس فلیگ جو آپریشنز ہیں ان کا بھی مقصد 2 ہی ہیں۔ ایک تو اپنی سیاسی مذہبی جو شدت پسندانہ سیاست ہے اس کو تقویت دینا، انتخابی نتائج بہتر حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز کر کے اور اپنے آپ سیاسی جیت
حاصل کرنا، اور دوسرا اس کا مقصد مسلمان دشمنی ہے۔ اس طرح کی کسی بھی کارروائی کے بعد مسلمانوں پہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ آپ پہلگام میں دیکھ لیں، ناجائز تجاوزات کی آڑ میں اس آپریشن کے بعد مسلمانوں کی جائیدادیں گرا دی گئی ہیں، مسلمانوں کے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ یہ اس وقت آپ میرے ساتھ یہ پوری ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں جو انڈین میڈیا دکھا رہا ہے، جو دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہے۔ وہاں پر قبضہ کروایا جا رہا ہے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے ہندو اور دوسرے مذاہب کا، مسلمانوں کی وہ زمین جو اس کی صرف آج سے نہیں کہ کئی دہائیوں سے نہیں، کئی نسلوں سے ان کے پاس ہے، ان پر ناجائز تجاوزات کے نام پر ان کی جائیدادیں گرا دی گئی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ جائیدادیں گرانے کے بعد اس پہ قبضے کروائے جا رہے ہیں۔ جعلی پولیس مقابلہ، ان لوگوں کی لسٹ آج پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے میڈیا اور انڈین میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا ہو یا دنیا کا میڈیا، اس پہ پوری ایک لسٹ پہلگام اور اسی علاقے کے مسلمانوں کی وہ لسٹ اس وقت سب کے سامنے ہے، کہ جس میں سے جو لوگ غائب ہیں، جن لوگوں کو اٹھا کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ایک دو نہیں، کئی درجن ہوئے ہیں۔ یعنی اس فالس فلیگ آپریشن میں کیا دو چیزیں حاصل کی؟ مسلمان دشمنی میں سب سے پہلے، اور پاکستان دشمنی میں کیا کیا؟ یہ مودی نے آج نہیں کیا، یہ مودی 2016 اور 19 میں بھی عوامی تقریریں کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پانی بند کروں گا، اور پانی بند کرنے کا یہ بہانہ بنانا، اور نہ صرف اس فالس فلیگ آپریشن سے پانی کو بند کرنے کے لیے بہانہ بنایا گیا، اور اس بہانہ بنا کر ایسا معاہدہ جس کو آپ معطل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ دو ملک اکٹھے فیصلہ نہ کریں، کوئی ایک اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ایک قطرہ پانی کسی ایک ملک دوسرے کا کم نہیں کر سکتا۔ اس میں انٹرنیشنل گرانٹرز ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سیاسی بڑک تو ہو سکتی ہے، یہ ایک میڈیا تک کے لیے بیانیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بوند بھی بھارت پاکستان کی پانی نہیں روک سکتا۔ اور لگتا ہے کہ یہ جو بیانیہ آپ بنا رہے تھے، لگتا ہے آپ بھارتی میڈیا اور اس کے چینل دیکھیں، لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی جنگ عظیم سوئم شروع ہو گئی ہے۔ ایسے بھڑکے مار رہے ہیں، ایسے وہاں بڑے بڑے پلان پیش کیے جا رہے ہیں، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ 2-3-4 دن بھڑکے مارنے کے بعد اچانک ان کی آنکھیں کھلی ہیں، تو پاکستان کا پانی روکنے کی بجائے دریائے جیلم میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ وہ پانی جو پاکستان کا حق تھا، وہ پانی جو انہوں نے ناجائز روکنے کی کوشش کی تھی، پانی روکنے کی بڑکے مارنے والوں نے پانی چھوڑ دیا، اور پاکستان کا پانی اس وقت 6 سے 7 فیٹ پانی دریائے جیلم میں پاکستان کا جو حق اور اس کا حصے کا اور اس معاہدے کے تحت جو پانی ہے وہ پاکستان آنا شروع ہو گیا۔ ٹی وی کی حد تک، جلسوں کی حد تک، نعروں کی حد تک، مودی ہو یا ان کا میڈیا ہو جتنی مرضی بڑھ کے مارے، لیکن حقیقت میں ان کے بڑے بھی جانتے ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ تمام پلان جو یہ ٹی ویوں پر اور بیانات میں بتا کر تھکتے نہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں حملہ کر دیں گے، انہیں پتا ان کے بڑوں کو کہ یہ کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتے۔ ہمیں امید ہے اور کہ بھارت کسی قسم کی غلطی نہیں کرے گا، اور اگر غلطی کرے گا تو اس کا رسپانس میں پاکستان کا جواب جو ہے وہ ایک تاریخ لکھ دے گا۔ اگر بھارت نے کسی قسم کے ایڈونچر کی، کسی قسم کی اس طرح کی دوبارہ سے فالس فلیگ آپریشن یا اسی کو چھپانے کے لیے کوئی جارحیت یا کوئی ایڈونچر بھارت نے غلطی سے بھی کیا، تو ان کی غلطی کے بعد پاکستان کا رسپانس، پاکستان کے رسپانس کا آغاز جو ہے وہ اس جارحیت
اور اس جارحیت کرنے والوں کا اختتام ہوگا۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں، الحمدللہ۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہم امن چاہتے ہیں کہ یہ پورا خطہ اور پوری دنیا امن میں رہے، ورنہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی افواج وہ جب چاہیں اس طرح کی جارحیت اور اس طرح کی بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کا منہ دوسری طرف لگا دیں گے۔ ہماری امن کی خواہش اسلام کی خواہش ہے، انسانیت اور پاکستان اور ہر دنیا میں بسنے والے کی جو خواہش ہے وہ ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ اسی کی طرح یہ دو قومی نظریہ وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ سچا ثابت ہو رہا ہے۔ ہر گزر کے ساتھ حضرت قائد اعظم کا اور دو قومی نظریے کی ایک ایک حرف، جس کو وزیر اعظم پاکستان نے بھی، پاکستان کا ہر شہری بھی اور سپہ سالار نے بھی دہرایا ہے، وہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم بالکل دو جدا قومیں ہیں۔ ہماری ہر چیز، ہمارا مذہب، ہمارا رہن سہن، ہماری ثقافت، ہر چیز علیحدہ ہے۔ اور اگر یہ دو قومی نظریہ نہ ہوتا تو آج پاکستان یا پاکستان کے مسلمان بھی اسی طرح ان پر زمین تنگ ہوتی، اور اسی طرح فالس فلیگ آپریشنز کے ساتھ مودی جیسا کوئی نہ کوئی فرد یا مسلمانوں پہ زمین تنگ کرتا، وہ گجرات ہو یا پہلگام، کہیں جعلی پولیس مقابلوں کے مسلمانوں کا نسل کشی کی جاتی ہے، اور کہیں یہ انکروچمنٹ کے نام پر آپریشن، نجائز تجاوزات کے نام پر آپریشن پر مسلمانوں کی صدیوں سے پرانی جائیدادوں کو گرا کر وہاں پر ہندو اور دوسرے لوگوں کا قبضہ کروایا جاتا ہے۔ یہ بالکل سر عام ہو رہا ہے پہلگام میں، اور پوری دنیا کو اب ان کی اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ یعنی آپ کیسے لوگ ہیں کہ 1 گھنٹہ دہشت گردی ہوتی رہی، اس وقت تو کوئی پہنچا نہیں، اور جب وہ ختم ہوئے، وہ دہشت گرد چلے گئے، تو 10 منٹ میں آپ کو سب کچھ پتا چل گیا کہ یہ کہاں سے آئے تھے، یہ کہاں رہتے تھے، کس کے نام کی ایف آئی آر کروانی ہے۔ اور ابھی وہ ایف آئی آر ہوئی نہیں تو اس کے ساتھ ہی پاکستان دشمنی اور ایک پلان کے تحت پاکستان کا پر وہ تمام اقدامات پاکستان کے خلاف، ویزا بند کر دیں، بارڈر بند کر دیں، دنیا کو دکھانے کے لیے اس طرح کی چیزیں۔ اور ابھی ختم نہیں ہوا تو نجائز تجاوزات کے نام پہلگام میں ایک ہلہ بول دیا مسلمانوں کی جائیدادوں پر، اور مسمار کر دیے ان کے گھر، جائیداد، دکانیں اور جائیدادیں، اور اس پر ہندو اور دوسروں کا قبضہ کروانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی درجنوں جو پولیس مقابلے ہیں وہ جگہ جگہ، گاؤں گاؤں میں ان مسلمانوں کا ہونا شروع ہو گیا جو کہ کچھ عرصے سے غائب کیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ فوراً پہلگام کے ساتھ ہی ہر 10 منٹ بعد کوئی نئی چیز آنا، اور ہر دن ایک پلان کے تحت، یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آپ کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے بہت ہے۔ اور پاکستان اس جھوٹ کو جو دنیا کے ساتھ بولا جا رہا ہے، جو بھارت کے لوگوں کے ساتھ بولا جا رہا ہے، اور جو پاکستان اور پاکستان کی حکومت، ذمہ دار حکومت، جو کہ دہشت گردی کے خلاف نہیں ہے، دہشت گردی کا شکار بھی پاکستان ہے، اور کس دہشت گردی کا؟ جو سپانسرڈ بائی بھارت ہے۔ کلبھوشن ہمارے پاس ہے، ہمارا تو کوئی فرد آپ کے پاس کبھی دہشت گردی میں نہیں پکڑا گیا۔ کلبھوشن آپ کا آفیسر، آپ کا سرونگ آفیسر یہاں پر سپانسر کرتے ہوئے اور دہشت گردی کروانے کے منصوبے لاتے ہوئے خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ پاکستان کا کبھی کوئی آفیسر یا پاکستانی تو ایسے نہیں گئے۔
اسی طرح ٹی ٹی پی ہو یا را، کوئی ایک نہیں، کوئی ایک درجہ، اور ڈوزیئر بھارت سمیت ہم نے اپنے ہمسایہ افغانستان سے بھی بہت کچھ شیئر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی غیر ذمہ داری نہیں دکھائی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، وہ کسی بھی ملک میں ہو، صرف پاکستان نہیں، کینیڈا ہو یا امریکہ، وہاں کی حکومتیں بھی بولی ہیں کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ بھارت سے آتا ہے۔ ہم نے صبر کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں رکھا ہے، دہشت گردی کا شکار ہونے کے باوجود، جو بھارت سپانسرڈ دہشت گردی ہے اس کے باوجود بھی صبر کا دامن ہاتھ میں رکھا ہے، اور خطے کے امن کو کبھی نقصان نہیں ہونے دیا۔ مگر اس طرح کے جھوٹے الزامات اور فالس فلیگ آپریشنز جو ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ بھارت کی اور مودی کی مسلمان دشمنی اور سیاسی بیانیے کے لیے جھوٹے فالس فلیگ آپریشنز کر کے اپنا سیاسی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ پچھلے انتخابات سے پہلے بھی اسی طرح ہی کشمیر میں ایک آپریشن کا نام لے کر اپنے الیکشن جیتنے کی کوشش کی، اس میں بھی بڑی مشکل سے وہ اکثریت نہ مل سکی جو ملنی تھی۔ اب پھر بھارت میں 2 ریاستوں میں بڑے اہم الیکشنز ہیں، ان الیکشنز کو جیتنے کے لیے، اور دوسرا ایک تیر سے 2 شکار، نہ صرف الیکشن جیتنا چاہتے ہیں بلکہ پاکستان دشمنی اور مسلمان دشمنی بھی ساتھ۔ اسی کی آڑ میں پہلگام کے مسلمانوں کو، جائیدادوں کو مسمار اور پولیس مقابلوں میں نہتے مسلمان جو پہلے سے غائب کیے گئے ہیں وہ ہلاک کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح فوراً پاکستان کا نام لے لیتے جبکہ نہ کوئی ثبوت اور نہ کوئی چیز آپ کے پاس۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اور حضرت قائد اعظم نے 2 قومی نظریہ دیا، تو آج پاکستان میں بڑی تعداد میں مسلمان ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر یہ 2 قومی نظریہ نہ ہوتا تو آج ہم بھی کروڑوں مسلمان جو ہیں اور کروڑوں پاکستانی جو ہیں ان پر بھی زمین اسی طرح تنگ ہوتی، وہ نہ اپنی جائیداد کو ان کی ہوتی، نہ ان کی کوئی جان اور مال کی کوئی حفاظت ہوتی۔ درب اپنے ملک میں بھی وہ غیر ملکی ہی لگتے، اپنے ملک میں بھی در بدر ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے اسی 2 قومی نظریے کی وجہ سے پاکستان وجود میں ہے، اور اس 2 قومی نظریے کی حفاظت پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو کرنی آتی ہے، پاکستان کی افواج کو آتی ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت کو آتی ہے، اور یہ 2 قومی نظریہ ہمارا احساس ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی بھی حفاظت کریں گے، امن بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم کمزور نہیں ہیں۔ جب بھی کہیں ضرورت ہوگی، اگر کسی بھارت نے اس فالس فلیگ آپریشن کی طرح کسی قسم کی بھی جارحیت یا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، کوئی غلطی کی، جس غلطی کا ہمیں انتظار ہے، اگر غلطی ہوئی تو وہ پھر اس کا رسپانس اس قدر شدید ہوگا کہ تاریخ یاد رکھے گی، اور ہمارے ان کی غلطی کے بعد رسپانس جو ہے اس پر اس کا رسپانس کا جو آغاز ہے وہی اس جارحیت اور اس طرح کی جارحیت کا سوچنے والوں کا اختتام ہوگا۔